ارشاد باری تعالی ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے زمین کے کسی حصے میں ہو یا خود تمہارے اپنے وجود میں ہو، جو بھی مصیبت اور جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ سب اس کتاب میں موجود ہے کہ جو کتاب اس کائنات کے بننے سے پہلے لکھی گئی ہے۔ اور جو میری طرف ہے، جو بھی چیز، جو بھی واقعہ، جو بھی حادثہ زمین میں رونما ہوتا ہے یا تیرے جسم میں رونما ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اس واقعے کو کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات بنی نہیں، اس کے واقعات کو پہلے کیسے لکھ دیا گیا؟ اللہ نے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کام تیرے لیے مشکل ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے، اللہ کے لیے کام آسان ہے۔ اب تھوڑا سا یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ موضوع یہ تھوڑا مشکل ہے اور منٹ 5-7 ہی رہ گئے ہیں، لیکن ضروری ہے اس موضوع پہ بات کرنا، کیونکہ اکثر رہ جاتی ہے اس موضوع پہ بات۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا سر میری طرف دیکھو، میں نے جب بھی آپ کی طرف دیکھا آپ کو شربت پینا تو پہلے پی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ فرانس سیٹ پہ بیٹھنے کے تو بڑے اصول ہوتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے میری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا۔ ہمارے ہاں عموماً ایک تصور یہ تقدیر کا پایا جاتا ہے، وہ بادشاہ لکھا ہوا ہے جی میں کیا کروں، لکھا ہوا ہے جی میں کیا کروں۔ ایک قاتل نے ایک بچے کو فائر مارا، سچا واقعہ، رمضان کے دنوں میں عصر کے بعد افطاری سے پہلے بچہ شور کر رہا تھا، اس نے پسٹل نکالا اور اس کو چپ کرانے کے لیے فائر مار دیا، بچہ مر گیا۔ جب وہ پکڑا گیا اس سے پوچھا یہ کیوں کیا، اس نے کہا جی اس کی موت لکھی تھی نا اس وقت، میرا اس میں کیا قصور ہے۔ یہ وہ تقدیر کا غلط تصور ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ غلط کام بھی کرو تب بھی تقدیر پہ ڈال دو، وہ جی کیا کرے جی لکھا ہوا تھا جی۔ اب قرآن کریم کی آیت سمجھیے، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے میں نے لکھ دیا تھا جو بھی واقعہ ہونا تھا۔ تو کیا میں نے جو جرم کیا، میں نے قتل کیا، میں نے ظلم کیا، میں نے حرام کمایا، میں نے کوئی اور الٹا کام کیا، تو کیا اس وجہ سے کیا کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا، یا اس میں کوئی میرا بھی دخل ہے؟ اب دھیان کرنا، دو فرقے بنے ہیں دنیا میں جو دونوں گمراہ ہوئے، ایک فرقہ جبریہ اور ایک قدریہ۔ جبریہ فرقے نے یہ کہا کہ میرا تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں، میں تو مجبور تھا، اللہ نے لکھا ہوا تھا، میں نے کرنا ہی کرنا تھا، لہذا میرا کوئی قصور نہیں۔ دوسرا فرقہ قدریہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی جو بھی کرتا ہوں میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، اللہ کا اس میں کیا، نعوذ باللہ۔ یہ دونوں گمراہ ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا، لیکن اللہ کے علم میں جو بات پہلے سے موجود تھی وہ اللہ نے اپنے علم کے حساب سے لکھ دی ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک استاد ہے، اس کے پاس شاگرد پڑھ رہے ہیں، ایک لڑکا جو ہے پڑھائی پہ توجہ نہیں کرتا، غیر حاضریاں بھی روزانہ کرتا ہے، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، جب بھی جناب موقع آتا ہے چھٹی کے بعد اگلے دن وہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی فلاں مسئلہ ہو گیا کبھی کوئی فلاں مسئلہ ہو گیا، مسلسل اس کے جھوٹ اور بہانے سن کے نا استاد کہتا ہے پتر تو نے فیل ہی ہونا ہے،
میں ابھی تجھے لکھ کر دیتا ہوں کہ تو نے فیل ہونا ہے. کیا کہتا ہے؟ بولو. میں تجھے لکھ کر دیتا ہوں کہ تو نے. اور وہ اس کو دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، باقی بچوں کو سمجھانے کے لیے کاغذ پر لکھ دیتا ہے، یہ لکھو، یہ دیکھو میں نے لکھ دیا، یہ بچہ فیل ہوگا. اب وہ بچہ جو پڑھتا نہیں ہے، وہ بچہ جو محنت نہیں کرتا، امتحان ہوئی وہ واقعتاً فیل ہو گیا. اب بتاؤ وہ جو فیل ہوا ہے استاذ کے لکھنے کی وجہ سے ہوا یا اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوا؟ بولو. وہ جو استاد نے لکھا تھا اس کا اس کے فیل ہونے میں دخل نہیں. استاد نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ لکھا تھا کہ اس کا رویہ بتا رہا ہے، اس کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ اس نے فیل ہونا ہے. اپنے اس تجربے کی بنیاد پر استاد نے لکھ دیا تھا کہ یہ فیل ہوگا. استاد کا تجربہ بعض دفعہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب کی بات کبھی غلط ہے. اب اس مثال سے شاید آپ کو تقدیر کی بات سمجھ میں آئی ہوگی. جو کچھ دنیا میں میں نے صحیح کرنا تھا یا غلط کرنا تھا، اس کا اختیار تو اللہ نے مجھے دی ہے. اگر اختیار نہ ہو تو پھر تو جزا اور سزا کیوں ہے؟ اختیار تو اللہ نے میرے پاس دیا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ اس نے کیا کرنا ہے، اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر تقدیر الہی میں کتاب میں لکھ دیا ہے یہ ایسا کرے گا ویسا کرے گا. یہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے میں گناہ نہیں کر رہا، میں گناہ اپنے ارادے سے کر رہا ہوں. اللہ نے اپنے علم کا اظہار اس کتاب میں کر دیا ہے. اور اسی طرح کی ایک آیت سورۃ الانعام میں بھی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُجْزَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى. تم رات کو کیا کرتے ہو، تم دن کو کیا کرتے ہو، سلاتا ہوئی ہے، اٹھاتا ہوئی ہے، تمہارے ایک ایک کام کی نگرانی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. علم اس کا اتنا ہے کہ ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. درخت سے گرنے والا پتا ہو یا کوئی قطرہ ہو، خشک ہو یا تر ہو، کوئی دانہ اناج زمین کی تاریکیوں کے اندر چلا گیا ہو، دنیا والوں سے تو چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ فی کتاب مبین، وہ کتاب میں سارے کا سارا لکھا ہوا ہے. تو کتاب سے مراد تقدیر کی کتاب، اور تقدیر کی کتاب سے مراد علم الہی. کوئی بات سمجھ میں آئیے؟ کوئی نہیں آئیے؟ تقدیر سے کیا مراد ہے؟ بولو، زور سے بولو. اللہ کا علم، اللہ کے علم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کام اس طرح ہوگا، باقی اللہ نے مجبور نہیں کیا. اب اس کی بنیاد پر آخری 2-3 منٹ میں ایک مسئلہ اور سمجھیے تقدیر کا. اسی کی بنیاد پر علماء نے تقدیر کی 2 قسمیں لکھی ہیں. بولو کتنی قسمیں؟ یہ یاد کر لو، ایمان کا حصہ ہے. تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولو. نمبر 1، وہ تقدیر جس میں کوئی رد و بدل نہیں، اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، بالکل اٹل. ایک انسان کی عمر اللہ تعالیٰ نے 50 سال لکھی ہے، وہ ایک دن یا ایک سیکنڈ بھی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یہ اٹل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، یہ ہے تقدیر مبرم، اٹل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. جو اللہ تعالیٰ نے جس کی عمر جتنی لکھی ہے اتنی رہے گی. جس انسان کی ولادت اور پیدائش اللہ تعالیٰ نے جس علاقے میں رکھی ہے وہ اسی علاقے میں ہوگی. اس میں ہمارا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں کہ ہم نے پاکستان میں پیدا ہونا تھا، ہم سعودی عرب میں پیدا ہوئے، ہم انڈیا میں پیدا ہوئے، ہم یو کے میں پیدا ہوئے، جہاں بھی پیدا ہوئے، جس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ وہ تقدیر ہے جس میں انسان کا کوئی بس نہیں چلتا، اس میں انسان سے پوچھ بھی کوئی نہیں ہے. تو کوئی انسان اللہ تعالیٰ پوچھے بھائی تو مکہ میں کیوں نہیں پیدا ہوا، کسی انسان سے اللہ پوچھے بھائی تو کافر ملک میں کیوں پیدا ہوا، تو اس میں انسان کا کوئی عمل دخل ہے. پیدا کہاں پہ ہونا ہے، مرنا کہاں پہ ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں. کس رنگ روپ کے ساتھ وہ دنیا میں آئے گا، کس قد کاٹ کے ساتھ آئے گا، کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے کوئی لمبے قد کا ہے، کوئی پورے اعضاء والا ہے کوئی معذور ہے،
کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی کسی جنس کے اندر ہے، یہ انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس تقدیر کو کہتے ہیں اٹل تقدیر، مبرم تقدیر، اور اس کی انسان سے کوئی پوچھ بھی ہونے والی نہیں ہے۔ دوسری تقدیر کی قسم ہے تقدیر معلق۔ معلق کا معنی ہوتا ہے لٹکا ہوا، مشروط۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر انسان نیک کام کرے گا تو جنت جائے گا، برا کام کرے گا تو جہنم جائے گا۔ مزدوری کرنے کے لیے جائے گا تو پیسے ملیں گے، گھر سویا رہے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب ایک انسان صبح اٹھ کے ٹائم دیکھتا ہے، کہتا ہے میں نے پھر سو جانا ہے، مجھے 10 بجے جگا دینا، کیوں کہ ناشتہ کر کے پھر میں نے سو جانا ہے۔ اور کہے جناب یہ تقدیر کا فیصلہ ہے؟ بھائی یہ اٹل تقدیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے مجبور کیا ہے، تو نے 10 بجے تک سونا ہی سونا ہے، تو نے اٹھنا چاہو تب بھی اللہ نہ اٹھ دے، نہ ابھی سونا ہے۔ یہ وہ اٹل تقدیر نہیں ہے، غلط سمجھ رہے ہو تم، یہ دھوکہ کھا رہے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر کو معلق بنایا ہے۔ اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے کہ تم اٹھ، نماز پڑھ، اپنی مزدوری کے لیے جا، نماز پڑھے گا تو جنت کمائے گا، مزدوری پہ جائے گا تو پیسے کمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اور اس تقدیر کا حاصل یہ ہے اگر تو یہ کام کرے گا تو تجھے یہ رزق ملے گا، اور اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو یہ رزق نہیں ملے گا، تجھے یہ نیکی نہیں ملے گی، یہ اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے تقدیر کا مختصر سا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ ایک دفعہ آخر میں 1 منٹ میں دوہرا دیتا ہوں، چونکہ بعض ساتھی ابھی آئے ہیں اور بعض ابھی بھی نہیں پہنچے، ذرا پیچھے ہے، انشاءاللہ وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ سارے بولے ہیں۔ نمبر 1 کلمہ توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 توحید پر ایمان، نمبر 2 اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان، نمبر 3 اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان، نمبر 4 اللہ کے سارے فرشتوں پر ایمان، نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان، اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ علم الہی کا نام ہے۔ اللہ نے اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو لکھ دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اسے کہا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا ما کان اور ما یکون لکھ، جو ہوا جو ہوگا سب لکھ دے۔ تقدیر نے اللہ کے علم کے مطابق سب لکھ دیا ہے۔ مجھے کسی واقعے کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ رونما ہوتا ہے، میرے رب کو کائنات کے بننے سے پہلے کا علم ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ تقدیر کی پھر 2 قسمیں ہیں، معلق اور مبرم۔ معلق وہ ہے جس میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ انسان تو یہ کام کرے گا تو یہ ہوگا، تو نیکی کا کام کرے گا تو اجر پائے گا، برائی کرے گا تو گناہ پائے گا، یہ ہے معلق۔ مبرم جو ہے وہ اٹل ہے، کس نے کہاں پیدا ہونا ہے، کس قد کاٹ کے ساتھ آنا ہے، کس رنگ روپ کے ساتھ آنا ہے، اور کہاں موت کا پیالہ پی کے دنیا سے چلا جانا ہے۔ اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ جن کاموں میں اختیار ہے پوچھ بھی انہی کاموں میں ہوگی، اور جن کاموں میں اختیار نہیں ہے ان کے بارے میں پوچھ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تقدیر پر ایمان کامل نصیب فرمائے، اسی پہ خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔